أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالکا، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارہ، پس یہ دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 74 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کو بتایا گیا تھا، اور یہود سے خطاب ہے. فرمایا کہ تم نے اللہ رب العزت کی کتنی قدرت کی نشانیاں پہلے دیکھ لی تھی. مثلا من اور سلوہ آسمانوں سے نازل ہوا، تم اس سے کھاتے رہے. اسی طرح میدان تی میں تھے، اللہ نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا اور تم وہاں اس سائے میں رہے. پھر میدان تی میں تھے، اللہ نے پتھروں سے چشمہ جاری کر دیے، 12 چشمے پتھر سے جاری کر دیے، وہ بھی تم نے دیکھا. تم نے اپنی نظروں سے اللہ رب العزت کے اس احسان کو بھی دیکھا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ نے بحر کلثم میں غرق کیا اور تمہیں رب کائنات نے بچا دیا. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اب تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن تمہارے دل نرم نہیں ہوئے. ثم قست قلوبکم، ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سخت ہو گئے تمہارے دل کس طرح ہو گئے؟ فرمایا فہی کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. چونکہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں پتھروں کو تو یہی ہے، بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے پتھروں سے، پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر پانی کے چشمے جاری تو نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا رہتا ہے ان پتھروں سے. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ پتھر کوئی زلزلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک وہ گرنے لگ جاتے ہیں نیچے. فرمایا یہ پتھروں کا حال ہے، اور تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ بعض بہت زیادہ نرم ہیں جن سے جو ہے وہ گویا کہ پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن سے نہریں تو جاری نہیں، پہلوں کی بنسبت اتنے زیادہ نرم نہیں ہیں، لیکن ان سے ذرا تھوڑے بہت کیا ہیں، نرم ہیں اور سختی ان میں ہے، پھر بھی ان سے پانی نکلتا ہے. اور تیسرے وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، ان سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. یہاں یہ بات دیکھنے میں تو آتی ہے، ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے جو ہے وہ پانی کے چشموں کا جاری ہونا، نہروں کا جاری ہونا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پانی کا تھوڑا تھوڑا نکلنا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے.
لیکن یہ کہا گیا کہ پتھر اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اس پر انسانی دماغ میں یہ بات کلک کرتی ہے کہ جی خوف تو وہاں ہوتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے، عقل ہی نہیں تو خوف کہاں سے؟ یہ کیا بات کہ پتھر تو بے جان چیزیں، بے عقل ہیں، وہاں خوف کیسے ہوگا؟ تو کہا گیا کہ خوف کے لیے عقل شرط نہیں ہے، خوف کے لیے حس ضروری ہے، حس ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جیسے آپ دیکھو جانور، ان میں عقل نہیں ہے لیکن جانور ڈرتا ہے، جانور میں خوف ہوتا ہے، لہذا خوف کے لیے عقل شرط نہیں ہے، ہاں حس شرط ہے۔ اور ان چیزوں میں بھی، پتھروں میں بھی اللہ نے حس رکھی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا یہ چیزیں حس والی ہیں، ان کے اندر حس ہے۔ جب حس ہے تو فرمایا یہ پتھر جو گرتے ہیں تو یہ حسی چیز ہے، اور یہ گرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور خوف کے لیے حس کا ہونا ضروری۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گرنے والا پتھر اللہ کے خوف سے گرے، نہیں، لیکن ایسا ہے کہ اللہ کے خوف سے بھی پتھر گرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو 3 قسم کے پتھروں کا ذکر ہے، اس کی ترتیب کیوں اس طرح؟ اللہ نے ترتیب عجیب بنائی، اور مفسرین کرام نے اس میں بڑا ہی پیارا انداز، بڑا بلیغ انداز بیان کیا ہے، اور وہ یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان پتھروں میں تأثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ جب نہریں جاری ہوتی ہیں اور ان سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، نہر جاری ہے، اپنی زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی ان کی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اپنے کام آتی ہے، مخلوق خدا فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا لیکن ان یہود کا کیا حال ہے؟ ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے دل اس طرح نہیں، ان سے مخلوق خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ دیکھتے ہیں انسانیت کو سسکتے ہوئے، انسانیت کو یہ دیکھتے ہیں تکلیف میں، لیکن ان کے دل پھر بھی پگھلتے نہیں ہیں، دل میں نرمی نہیں آتی، ان کے لیے فائدہ نہیں، یہ ان پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ان کے دل۔ اور دوسری قسم فرمایا پتھروں کی وہ ہے کہ وہ پتھر ہیں کہ جو پہلے کی بنسبت کم نرم ہیں لیکن کم ہیں، کہ ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان سے پانی جاری ہوتا ہے، اور جب پانی جاری ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچتا، تھوڑا تھوڑا، لیکن ان یہودیوں کے دل ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور کتنے سخت ہیں ان کے دل کہ بالکل ذرا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کوئی ذرا بھی یہ چیز فائدہ نہیں۔ اور آخری درجہ یہ ہے پتھر کا کہ اس سے اور فائدہ نہیں، اتنا تو ہوتا ہے کہ خوف خدا سے وہ پتھر گر جاتا ہے، لیکن فرمایا ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ پتھر سب سے زیادہ کمزور، لیکن ان کے دل بالکل ایسے ہو گئے کہ ضعف اور کمزوری کا سب سے نچلا جو درجہ ہے اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، ان کے دل وہاں تک پہنچ گئے، اور ذرا بھی ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں کا یہ حال ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کے دل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اور نرم ہوتے ہیں، اور نرم دل یہ ہوا کرتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، لہٰذا یہ کیفیت۔ آگے فرمایا آیت نمبر 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اے ایمان والو کیا تم یہ امید رکھتے ہو، تم یہ طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہودی تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ اور ایک گروہ جو ہے یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تغیر کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر کلام اللہ سے مراد تورات ہے کہ تورات کو سن کر پھر اس میں تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے الفاظ میں تغیر اور تبدل، اس کے معانی اور مطالب میں تغیر اور تبدل کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے راہبان اور ان کے احبار جو ہیں وہ اس میں تغیر اور تبدل کر دیتے ہیں، لہٰذا تحریف کر دیتے ہیں۔ اور کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی، وہ ان کے حوالے کیا تم خود حفاظت کرو۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، قرآن کے الفاظ میں بھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا اور قرآن کے معانی میں بھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے کہ یہ جو ہے خود تحریف کرنے والے، تم ان سے کیا امید رکھتے ہو ایمان کی؟ یہ ایمان لانے والے یہودی نہیں ہیں۔ اور کیا تعریف کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات لے کر آئے، پیش کی، تو یہودی کیا کہنے لگے؟ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اپنے پاس سے لکھ کر لے آئے ہوں گے، ہمیں لے جاؤ، ہم اپنے کانوں سے سنیں پھر بات کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو تیار کیا، لے کر کوہ طور پر گئے اور آواز آئی کہ یہ میرا کلام ہے اور میری کتاب ہے۔ تو پھر اس پر انہوں نے اور کیا کیا؟ توہین کتنے کی کہ ہمیں کیا پتہ یہ خدا بول رہا ہے، پردے کے پیچھے کوئی اور چیز بول رہی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر یقین کریں گے۔ تو اس وقت یہ آیا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھو۔ ہاں تم یہ کہتے ہو کہ عمل نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی آزادانہ گزری ہے، آزادی کی زندگی گزری ہے، تم اس پر عمل کرو، اس میں پابندیاں ہیں، عمل کرو، اور خدا نخواستہ کہیں تم سے کمی کوتاہی ہو گئی تو تم معافی مانگ لینا، میں معاف کر دوں گا۔ یہ تھا۔ اب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس میں تعریف کیا کی، آ کر اعلان کیا جی اللہ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے لیکن اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سے اس پر عمل نہ بھی ہوا کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یحرفونہ، جہاں انہوں نے اس کی تبدیلی کر دی، سمجھنے کے باوجود تعریف کر دی، یہ اس کا حال ہو گیا۔ تو یہ یہودیوں کا حال، فرمایا یہودیوں کی یہ عادت ہے، جب یہ عادت ہے یہودیوں کی تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان والو تم ان سے یہ امیدیں نہ رکھو، ایمان لانے کی امیدیں نہ رکھو، ان کا حال پہلے سے یہ ہے۔ جب پہلے سے یہ حال ہے، یہ کفر میں ہے، تو اب بات آئے گی یہ تو پہلے والے تھے، اور خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کا ہے۔ فرمایا ایمان والو ان یہودیوں سے امید نہ رکھو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، یہ ایسا کرنے والے ہیں، حالانکہ حضور کے زمانے کے یہودیوں نے تو یہ نہیں کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ ان یہودیوں نے اپنے ان آباء و اجداد کے اس عمل کی تردید بھی نہیں کی تھی اور اس کو ناپسند بھی نہیں سمجھا تھا، جب اس کو ناپسند نہیں سمجھا، اس کے عمل پر راضی ہیں، تو گویا یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور جو آدمی کفر پر راضی ہو تو کفر ہوتا ہے، وہ کفر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک۔